ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 9۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب ہادی اور عائرہ کی واپسی ہوئی تھی۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ عائرہ کی جانب مڑا تھا جو سیٹ بیلٹ اتار رہی تھی۔ تم میرے جانے کے بعد بڑی ماما کا خیال رکھنا کیونکہ میری واپسی مقرر نہیں ہے۔ ہادی کے نرم لہجے پر عائرہ کا دل پگھلا تھا، مگر اس کے الفاظ دل میں جیسے خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ عائرہ نے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میجر کہ میرے بس میں نہیں ہے، میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ مجھے وہ وقت دوبارہ سے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اور میری نفرت ان کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے۔ عائرہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہادی کی پیشانی پر یکلخت ان گنت بلوں نے اپنی جگہ بنائی تھی، مطلب نرمی سے بات مانا تو عائرہ شاہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں اس بار ان کے لیے کوئی خیال رکھنے والی لے کر آؤں گا تاکہ تم جیسی بے حس انسان سے مجھے دوبارہ یہ بات کہنی نہ پڑے۔ ہادی کی بات پر عائرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے نا میجر؟ عائرہ کا لہجہ شکست لے چکا تھا۔ جتنا بھی بے نیاز وہ خود کو ظاہر کر لیتی لیکن محبت کی تقسیم کسی صورت برداشت نہیں کرتی تھی اسے۔ وہ امید کی جگنوں آنکھوں میں سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں مسز، اس بات کی اجازت تو اسلام بھی مجھے دے چکا ہے۔ اسلام اجازت دے چکا ہے تو کیا ہوا؟ میری محبت آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ یہ کرنے کی، سنا آپ نے؟ عائرہ کے ہاتھ اس کے گریبان پر جا پہنچے تھے۔ ہادی نے حیرانگی سے اس کا رد عمل اور اس کے لفظوں پر غور کیا۔ پہلی بار وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی ہادی کے سامنے، لیکن وہ بے حس بن چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ڈیل کرتے ہیں، تم بڑی ماما کا خیال رکھو، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے تمہاری محبت کو سود سمیت واپس لوٹا دوں گا، اور اگر ایسا کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کھوکھلے دعوے بھی مت کرو کہ محبت کرتی ہوں فلاں فلاں۔ ہادی کی بات پر عائرہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے دکھ کو واضح کر رہی تھی۔ محبت کو سود سمیت کیسے لوٹائیں گے آپ جب محبت کی میم سے ہی واقف نہیں ہیں آپ؟ عائرہ یہ بول کر گاڑی سے اتر گئی جبکہ ہادی جلدی سے گاڑی لاک کرتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ محبت کی میم سے واقف ہونا کون چاہتا ہے؟ بس تمہیں تمہاری محبت لوٹا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ہادی نے جیسے اس کے پاکیزہ جذبوں کو ایک پل میں دفن کیا تھا۔ عائرہ کے چلتے قدموں کو وہ ساکت کر گیا تھا۔ عائرہ نے نم آنکھوں سے ہادی کو دیکھا۔ یو نو واٹ میجر، جب مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ اپنا مقام اپنے لفظوں سے پہلے سے بھی گرا دیتے ہیں۔ اب مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے، جس نے محبت بھی کی تو پتھر دل انسان تھے۔ ہاں، کیونکہ تم مجھے مجبور کرتی ہو اس مقام سے گرنے پر۔ خیر اب بولو، ڈیل ڈن سمجھو؟ ہادی بنا تاثر لہجے سے عائرہ کی نم آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عائرہ نے اسے گھورا تھا۔ ہار جائیں گے آپ، وہ بھی برے طریقے سے۔ ایک فوجی کبھی نہیں ہارتا، وہ آخری سانس تک لڑتا ہے مسز۔ ہادی تھوڑا سا جھک کر مسکرایا تھا اور پھر پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فوجی نہیں ہار سکتا لیکن ایک شوہر ہار جائے گا۔ عائرہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا، گالوں پر پڑنے والے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ کر مقابل کو خوش فہم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مڑے بغیر ہی رک کر بولا تھا، ایک ماہ بعد جو جیتا وہ مقابل کی ہر شرط مانے گا۔ ہادی کے بول کر اندر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ عائرہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ کھڑوس، اڑیل اور دنیا کے دیگر ایسے الفاظ بھی آپ کی شان میں کم ہیں جو ایک سڑیل انسان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عائرہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے، چونکہ آج اتوار تھا اسی لیے سبھی تھوڑا لیٹ اٹھے تھے، لیکن حمین کچھ زیادہ ہی لیٹ تھا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر براجمان ہوا تھا۔ گڈ مارننگ۔ حمین کی آواز پر حازم سمیت سب نے اسے گھورا تھا۔ حمین نے گڑبڑاتے ہوئے اپنے لفظوں کو واپس لیا تھا اور معذرت کرتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا۔ سوری، غلطی لگ گئی، السلام علیکم سب کو۔ لیٹ کیوں آئے ہو ناشتے پر؟ ہادی نے اسے گھور کر پوچھا۔ کم آن بھائیو، اب آپ خود تو رات کو انجوائے کرتے ہوئے لیٹ گھر آئے تھے اور میں تو بس ایک چھوٹی سی فلم دیکھ رہا تھا، حمین منمناتے ہوئے بولا جبکہ اس کی بات پر عائرہ نے اسے گھورا تھا۔ حمین، تمہیں پیسے کیوں چاہیے تھے؟ حازم شاہ نے چھری کانٹے سے آملیٹ کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ حازم شاہ نے اب سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے تو آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں لیکن فی الحال 1000 کم 1,00,000 روپے، حمین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ اس کی بات پر ہادی نے اسے گھورا۔ تم اتنے پیسوں کی شاپنگ کرو گے؟ ہادی کی بات پر حمین نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایشال، تم کل رات بول رہی تھی تمہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے، تو چلو آج ہم سب اور حمین شاپنگ پر چلیں گے، اور عائرہ کو بھی جس چیز کی ضرورت ہو پوچھ لو کیونکہ اس نے پوچھنے سے پہلے ہی ساتھ جانے سے انکار کر دینا ہے۔ حاتم کی بات پر حمین جو جوس پی رہا تھا زور زور سے کھانسنے لگا جبکہ عائرہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر روکا تھا۔ ڈیڈ، مجھے آج دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، آپ لوگ کر آئیں شاپنگ، میں کل کر آؤں گا۔ حمین کی بات پر ہادی نے دایاں ابرو جھکا کر اسے دیکھا تو حمین نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ تم ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہو حمین شاہ، ورنہ دوسری صورت میں کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ حازم نے اسے گھورتے بول کر ڈائننگ ٹیبل پر سے اٹھ گئے تھے جبکہ حمین منہ بسورتے ہوئے شمال کو دیکھنے لگا جو مسکرا کر آنکھیں کندھے اچکا گئی تھی۔ ویسے تمہاری پکڑ اچھی خاصی ہو جاتی ہے ہنی۔
آئرہ ہنستے ہوئے بولی تو حمین نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا. بیجے اٹس ناٹ فیئر. ہاں ہاں ہنی فیئر ہی ہے. تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہو ایسے منہ بناتے ہوئے. آئرہ کی ہنسی پر ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. آرو بچے پھر تم جا رہی ہو ہمارے ساتھ یا تمہارے پاپا کا اندازہ ٹھیک ہے کہ تم نہیں جاؤ گی؟ اشال شاہ نے مسکراتے ہوئے آئرہ سے پوچھا. آئرہ نے ایک نظر ہادی کو دیکھا جو بنا تاثر اسے دیکھ رہا تھا. نہیں ماما میں نہیں جا رہی, اور ہاں میرے لیے 2 آف وائٹ اور بلیک ڈریسز لے آئیے گا. آئرہ نے مسکرا کر اشال شاہ کو جواب دیا تھا. ٹھیک ہے گڑیا جیسے تمہاری مرضی. ہاں ہادی تم شام تک گھر پر ہی رہنا کیونکہ آسفا گھر پر اکیلی ہوگی. اشال شاہ نے آئرہ کو جواب دیتے ہوئے ہادی سے کہا تو ہادی نے آئرہ کو دیکھا. شاید وہ منتظر تھا کچھ لفظوں کا جو اسے تسلی اور باقیوں کو خوشی دے سکے تھے. آئرہ نے ایک نظر ہادی کو دیکھا جو آنکھوں میں امید کا تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا. ماما میجر نے آج ڈیوٹی پر واپس جانا اور میری ڈیوٹی بھی رات کی ہوتی ہے تو میں ان کا خیال رکھ لوں گی. آئرہ نے اسپاٹ چہرے سے اشال کی طرف دیکھ کر کہا تھا. ہادی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی. اشال اور حمین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. آئرہ کیا جو میں نے ابھی سنا وہ سچ تھا؟ مطلب تم واقعی آسفا کا خیال رکھو گی نا؟ اشال شاہ بھی بے یقین تھی. جی ماما. ضبط کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ مشکل مسکرائی تھی. اشال شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا. میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے. تم نے اسے معاف کر دیا اور آئی ایم سوری ماما لیکن میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں. ماں ہے میری, وہ بدقسمتی سے اب منہ تو نہیں موڑ سکتی نا. آئرہ کے سخت الفاظ وہاں موجود سب نفوس کو شاکڈ کر گئے تھے. ہادی نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا جبکہ حمین نے مسکرا کر آئرہ کو دیکھا تھا. بیجے جہاں پروا اور محبت ہوتی ہے رشتے وہیں جڑے رہتے ہیں. چاہے جتنی بھی غلط فہمیاں کسی رشتے میں آئیں, جو اصل سے آپ سے جڑا ہے وہ کوئی آپ سے الگ نہیں کر سکتا, آپ خود بھی نہیں. حمین یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا تھا. اسے بھی یقیناً آئرہ کا یہ رویہ آسفا کے ساتھ بالکل پسند نہیں آتا تھا. ہادی بھی ایک نظر آئرہ کو دیکھ کر اٹھ گیا تھا جبکہ اشال نے مسکرا کر آئرہ کو بھی اپنے حصار میں لیا. وہ جانتی تھی کہ آئرہ بہت جلد اپنی ماں کو اپنی محبت اور توجہ سے زندگی کی طرف واپس لے آئے گی. آئرہ نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ پھلانگنے سے روکا ہوا تھا. قسمت شاید واقعی اس بار اسے اس کی خوشیاں لوٹانے والی تھی. وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا جب سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی شمال پر ہادھیر کی نظر پڑی. وہ مسکراتے ہوئے آمنہ شاہ کے ہاتھ سے بریڈ کے نوالے منہ میں لے رہی تھی. ہادھیر نے اس کی پشت کو گھورا تھا اور پھر سب کو سلام کرتے ہوئے علی شاہ کے ساتھ دائیں طرف شمال کے سامنے بیٹھ گیا تھا. السلام علیکم. ہادھیر کی آواز پر شمال بھی مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی. وعلیکم السلام ہاتھ بھائی. شمال کی پرجوش آواز پر وہ سختی سے لب بھیج گیا تھا. علی شاہ نے مسکرا کر شمال کو دیکھا. 2 بھائی کم پڑے ہیں نا اس کو جو مجھے بھی بھائی بنانے پر تلی ہے. ہادھیر بڑبڑاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. اماں سائیں آپ کو معلوم ہے ماما آئرہ آپی کو ایسے تب ناشتہ کرواتی ہیں جب وہ ناراض ہوتی ہیں یا اپسیٹ ہوتی ہیں. شمال مسکرا کر آمنہ شاہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ ہادھیر کو زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی. اچھا اماں سائیں میرا ناشتہ ہو گیا, میں یونیورسٹی کے لیے نکل رہا ہوں. ہادھیر یہ بول کر لاؤنج میں آیا جب شمال کے بات پر اس کے ہاتھ تھمے تھے. اماں سائیں ڈیڈ نے بولا تھا میں یہاں بھی یونیورسٹی جاؤں گی, تو میں کب سے جاؤں گی یونیورسٹی؟ کیا تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ ہادھیر نے پلٹ کر شمال سے پوچھا تھا. آمنہ شاہ اور علی شاہ نے حیرانگی سے اس کا رد عمل دیکھا تھا. ہاں حازم نے مانو کی مائگریشن تمہاری یونیورسٹی میں کروا دی اور اب چند مہینوں کی پڑھائی وہ ضائع تو نہیں کرے گی نا یہاں, اب وہ اپنی گریجویشن مکمل کرے گی. شمال کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ شاہ نے اسے تفصیل سے جواب دیا. لیکن اماں سائیں آپ جانتی ہیں یہاں کا ماحول پاکستان کے ماحول سے بالکل مختلف ہے. ہادھیر نے جیسے احتجاج کیا تھا. یہ اس کے باپ کا فیصلہ ہے ہاتھ, اور تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. علی شاہ کے 2 ٹوک جواب پر وہ لب بھینچ کر اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے خدا حافظ بول کر فلیٹ سے باہر آ گیا تھا. جب اس کے موبائل پر علی کے نام سے کال آنے لگی, ہادھیر نے بنا کسی تاخیر کے کال ریسیو کی تھی. ہاں ہیلو علی, کیا تم سچ بول رہے ہو؟ چلو تم اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو, میں اسے جانوروں سے بدتر موت دوں گا. یہ بولتے ہی اس نے سرخ آنکھوں سے جیسے اپنے ضبط کو آزمایا تھا اور موبائل آف کر کے دوسرے ہاتھ میں اچھالا تھا. سو اٹس ایچ ٹرن مسٹر ولیم, بی ریڈی فار مائی ریونج. ایک جنون سا تھا اس کی بڑبڑاہٹ میں, سب کچھ تہس نہس کرنے کا جنون. آنکھوں کی سرخی اور بھنچے لبوں سے وہ خالی سڑک کو دیکھ رہا تھا. ایک وحشت تھی اس کے اندر جسے وہ پچھلے 18 سالوں سے نکالنا چاہ رہا تھا, اور یہ وحشت اب کیسا طوفان لانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن شاید اب اس کے ویرانی ولیم کی موت سے بدتر زندگی کی طرف جانے والی تھی. مام دس از ناٹ فیئر. ڈیڈ مجھے کچھ بھی خریدنے نہیں دے رہے, سب کچھ اپنی مرضی کا لے رہے ہیں جیسے اسے استعمال بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. اسلام آباد کے شاپنگ مال سینٹورس میں شاپنگ کے لیے آئے تھے جہاں اشال اور حمین ایک شاپ پر تھے جبکہ حازم کسی کی کال سننے کے لیے شاپ سے باہر کھڑا تھا, کیونکہ وہ جانتے ہیں تمہیں ان کی پسند کی شاپنگ کی اچھی لگے گی. اپنی پسند کی تو تم ایک دفعہ پہن کر ہی رکھ دو گے. اشال نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا تھا. اتفاق تھا یا کچھ اور, ادیبہ اور عابیہ بھی اسی شاپنگ مال میں اسی شاپ پر آ گئی تھی. حمین کی نظر جیسے ہی عابیہ پر پڑی وہ جلدی سے حازم شاہ کو دیکھنے لگا جو شاپ سے باہر ہی تھے. حمین نے اشال کا ہاتھ پکڑا اور بولا
मॉम बस चलें, बस सामने वाली शॉप से हम लोग कुछ खरीदते हैं, यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं है। रुक जाओ हनी, यहाँ हम आरओ की शॉपिंग के लिए आए हैं और उसके लिए यहीं से पसंद करने दो मुझे कुछ। इशाल उसे घूर कर बोली, जबकि हुमैन की नज़रें आबिया की तरफ उठी थीं, जो एक स्टैचू के पास खड़ी पिंक कलर के ड्रेस को काफ़ी सताइशी नज़र से देख रही थी। हुमैन बेटा निकल ले यहाँ से, क्योंकि तेरी छठी हिस्स तुझे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से दिला रही है। हुमैन बुड़बुड़ाते हुए शॉप से निकलने लगा। उसका ध्यान आबिया की तरफ था जब वो एक स्टैचू से टकरा गया था। टक्कर इतनी शदीद थी कि स्टैचू नीचे गिरकर टूट गया था। अब शॉप में मौजूद सबकी तवज्जो उस पर आ गई थी। इशाल ने घूर कर उसे देखा, जबकि हाजिम शाह ने कॉल ड्रॉप करके अंदर कदम रखे और सामने का नज़ारा उन्हें गुस्सा दिला गया था। व्हाट इज़ दिस हनी? हाजिम शाह की संजीदा मगर धीमी आवाज़ पर वह पलट कर अपने बाप को देखने लगा, जो उस वक्त गुस्से से उसे देख रहे थे। डैड, वो जानबूझकर नहीं किया, गलती से टूट गया, हुमैन ने मासूमियत से जवाब दिया। आंखें खोल कर चला करो तुम। हाजिम शाह ने उसे वहीं डांट पिलाई थी और शॉपकीपर की तरफ मतवजह हो गए थे। हुमैन ने आबिया को देखा, जो मुस्कुराकर हुमैन को देख रही थी और आहिस्ता से कदम उठाते हुए उसके करीब आ रही थी। चंद कदमों के फासले पर रुक कर वो हुमैन को देखने लगी, जो उस वक्त शायद उसे देखने से भी गुरेज बरत रहा था। हनी बेबी, तुम यहाँ? व्हाट ए सरप्राइज। आबिया की ऊंची और पुरजोश आवाज़ पर हाजिम शाह, जो शॉपकीपर से माजरत करते हुए उनके नुकसान के बारे में बात कर रहे थे, पलट कर देखने लगे, जबकि इशाल शाह ने नासमझी से उस लड़की को देखा था। आप कौन बहन जी? हुमैन मासूमियत से बोला तो आबिया ने मुस्कुराकर उसका बायां हाथ पकड़ा। हनी बेबी, अब ये तो मत बोलो कि मैं कौन। वही जिससे रात को 3 बजे तक बातें करते हो, वही हूँ मैं, जिसको यूनिवर्सिटी में क्लासेस बंक करके डेट पर ले जाते हो। आबिया की बात पर हुमैन ने बेसाख्ता अपने माँ बाप की तरफ देखा था। दोनों उसे घूर रहे थे, बल्कि हाजिम शाह के पेशानी पर अनगिनत बल अपनी जगह बनाते जा रहे थे। अदीबा अपने कह का गला घोंटकर आबिया की कार्रवाई देख रही थी। हनी, कौन है ये लड़की? इशाल शाह ने सख्त आवाज़ में पूछा तो हुमैन ने अपनी माँ को देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, जब आबिया की आवाज़ ने उसकी आवाज़ को उसके गले में ही दफन कर दिया था। हनी बेबी, ये तुम्हारी मॉम है ना? कितनी प्यारी है ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हुमैन की गर्लफ्रेंड हूँ। आबिया की बात पर हासिम शाह का पारा सवानीसे पर पहुंच चुका था, जबकि हुमैन का रंग बदलता जा रहा था। उसे अब गुस्सा आ रहा था आबिया पर, लेकिन वह निकाल नहीं सकता था अपने बाप के सामने, वरना मुकाबिल के बोलते तो वह अच्छी खासी बंद करवा सकता था। हनी, इशाल की बेयकीन आवाज़ पर हुमैन ने इशाल को देखा और जल्दी से बोला, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। हुमैन इशाल शाह की तरफ बढ़ा तो इशाल उसे घूरकर शॉप से निकल गई, जबकि हाजिम शाह भी शॉपकीपर का नुकसान अदा करके शॉप से निकल गए थे। डैड, हुमैन ने बेबसी से उन्हें पुकारा था। आबिया के कहकहे पर वो पलट कर उसकी तरफ आया था। हुमैन शाह के बदले के लिए तैयार है ना मिस मलिक? हुमैन सुर्ख आंखों से ये बोलकर अपने माँ बाप के पीछे गया था, जबकि आबिया हंसते हुए लोटपोट हो गई थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आपने देखा आप ही कैसे भीगी बिल्ली बनकर अपने माँ बाप के पीछे गए? आबिया हंसते हुए बोली तो अदीबा ने मुस्कुराकर उसे हंसते हुए देखा। लेकिन आप, अगर उसने कुछ उल्टा कर दिया तो? अदीबा को हुमैन की धमकी याद आई थी। ओहो, आप उस गीदड़ की धमकियों से नहीं डरे? अब मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। क्या छितरोल हो गया आज उसके बाप से, मज़ा आ जाएगा। चलें हम शॉपिंग करते हैं। आबिया उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए ड्रेसेस देखने में मसरूफ़ हो गई थी, तो अदीबा भी उसे हंसते देखकर उसका साथ देने लगी। किस्मत भी उसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुरा उठी थी, क्योंकि वाकई उसके गुमान से बाहर था सब जो अब होने वाला था। जी तो माय डियर किताब नगरी यूट्यूब फैमिली, कैसा लग रहा है आपको ये नावल?